اللہ الرحمن الرحیم. شاباش 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 شاباش. وفیہا صلی اللہ علی نبینا الکریم وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا اور مقالات 3 ہیں، اور شارح نے پیچھے سب کچھ بتایا تھا کہ اس کتاب کے اندر کیا ہے. پہلے مقدمہ آ گیا ہے، 3 مقالے ہیں، پھر آگے خاتمہ ہے جی. سمجھائیے. اور تو مقالے کتنے ہیں کل؟ 3 ہیں. پہلا مقالہ مفردات کے بیان میں، پہلا مقالہ، اور اس پہلے مقالے میں پھر 4 فصلیں ہیں جی. کیا جی؟ نے فرمایا مقالات 3 ہیں. پہلا مقالہ ہے مفردات کے بیان میں، اور اس مقالے میں 4 فصلیں ہیں. یہ کالا سارے جڑے نے نا علامہ قطبی نے لائے نے، مصنف نے کالا نہیں لائے. مصنف تو کتاب لکھے نا پوری. چلو جی. فرمایا مصنف رحمہ اللہ نے اور بہرحال مقالات پس 3 ہیں. مقالہ اولا مفردات کے بیان میں ہے، اور اس میں 4 فصلیں ہیں. شابہ جی. الفصل پہلی فصل الفاظ کے بیان میں. پہلی فصل تو لفظ چونکہ دلالت کرتا ہے معنی پر، اس واسطے پہلے پھوپھیرا دا ذکر ہونا ہے. کندہ دلالت دا، کندہ دلالت دا ذکر، بھائی مطلب ہے جی. پہلی فصل الفاظ کے بیان میں، یہ پہلی فصل الفاظ کے بیان میں، دوسری فصل معانی مفردہ کے بیان میں، تیسری فصل کلیات کے بیان میں، چوتھی فصل اصل مقصد کے بیان میں. مورفات. ہاں جی شابہ جی. پہلی فصل الفاظ کے بیان. لو جی دلالت شروع. لفظ کی دلالت معنی پر باواسطہ اس کے کہ لفظ کی وضع ہے اس معنی کے لیے، یہ لفظ کی دلالت مطابقی ہے جی. ہاں جی. لفظ کی دلالت، وہ جی میں لفظ لکھے نا وہی تو 50 باری پڑھیا جگہ. لفظ کی دلالت معنی موضوعہ پر مطابقی ہوتی ہے جی. ہاں جی. لفظ کی دلالت معنی پر بواسطہ اس کے کہ لفظ کی وضع ہے اس معنی کے لیے، یہ دلالت مطابقی ہے. دلالت الانسان علی الحیوان الناطق، جیسا کہ لفظ انسان کی دلالت حیوان ناطق پر، یہ دلالت کیا ہے؟ مطابقی ہے. ایک ہے انسان معرف، یہ اس کی حد، یہ اور چیز ہے. یہاں دلالت ہو رہی. لفظ انسان بول کر دلالت کرائیں کس پر؟ تو یہ دلالت اگے. جیسا کہ لفظ انسان کی دلالت حیوان ناطق پر، اگے اگے بابے. اور لفظ کی دلالت وضع کے سبب سے اس معنی پر جو معنی داخل ہے اس معنی موضوعہ میں، یہ دلالت ضمنی ہے. یعنی موضوعہ کے جز پر دلالت ضمنی ہے. کیا کہ جی؟ لفظ کی دلالت وضع کے واسطے سے اس معنی کے لیے کہ وہ معنی داخل ہے اس معنی موضوعہ میں، یہ دلالت ضمنی کا دلالت ہی. جیسا کہ لفظ انسان کی دلالت صرف حیوان پر کرائیں، یا لفظ انسان کی دلالت صرف، ہاں جی، جیسا کہ لفظ انسان کی دلالت صرف حیوان پر، اور یا لفظ انسان کی دلالت صرف ناطق پر. بابین. اور لفظ کی دلالت وضع کے واسطے سے اس معنی کے لیے جو معنی موضوعہ سے خارج ہے اور موضوعہ کو لازم ہے، یہ دلالت التزام ہے. یہ دلالت شابہ سے جی. لفظ کی دلالت وضع کے واسطے سے اس معنی کے لیے جو معنی اس سے خارج ہے اور اس کو لازم ہے، یہ دلالت. کیونکہ وہ لازم کتنی باری پڑھا جائے وہ اس کے بغیر تو ہوتی ہی نہیں ہے جی. کا دلالتی ہی. جیسا کہ لفظ انسان کی دلالت قابل العلم پر تے قابل صنعت الکتابت پر. جیسا کہ لفظ انسان کی دلالت قابل العلم پر اور قابل، یعنی لفظ انسان بولے اور مراد کیا لیں؟ قابل العلم. لفظ انسان بولے مراد کیا لیں؟
اے شاباش سے سمجھے ہی؟ تو یہ دلالت لفظی وضعی دلالت لفظی وضعی یہ 3 قسم ہو گئی ہے. کون تاکید تضمنی اور دلالت کون سی دلالت؟ دلالت لفظی وضعی. چلو جی لفظ کی دلالت لفظ کی معنی پر با واسطہ واسطہ وضع کے اس معنی کے لیے یہ مطابقت ہے. جیسے لفظ انسان کی دلالت حیوان ناطق پر اور لفظ کی دلالت وضع کے واسطے سے اس معنی کے لیے کہ وہ داخل ہے اس معنی موضوعہ میں. ذالک المعنی وہ معنی جس پر دلالت ہو رہی ہے وہ داخل ہے کس میں معنی؟ تو یہ دلالت تضمن ہے. جیسا کہ لفظ انسان کی دلالت اکیلے حیوان پر یا اکیلے ناطق پر اور فقط کا یہ معنی ہے، اور لفظ کی دلالت معنی پر بے توسط وضع کے واسطے سے اس شے کے لیے جو خارج ہے معنی موضوعہ سے. یہ دلالت التزام ہے. جیسے لفظ انسان کی دلالت قابل العلم پر اور قابل صنعت الکتابت پر. شاباش جی. لفظ کی دلالت معنی پر اس وضع کے واسطے سے معنی کے لیے یہ دلالت مطابقت ہے. جیسا کہ دلالت لفظ انسان کے حیوان ناطق پر اور لفظ کی دلالت معنی پر وضع کے واسطے سے اس معنی کے لیے کہ داخل اس معنی موضوعہ میں وہ معنی یہ دلالت تضمنی ہے. جیسا کہ لفظ انسان کی دلالت صرف حیوان پر یا صرف ناطق پر اور لفظ کی دلالت معنی پر وضع کے واسطے سے اس معنی کے لیے کہ خارج ہے وہ معنی اس سے یہ دلالت انتظامی ہے. جیسا کہ لفظ انسان کی دلالت قابل علم پر اور قابل صنعت الکتابت پر. اقول لا شغل للمنطقي من حيث هو منطقي بالالفاظ فإنه الشارع والحجة وكيفية ترتيبهما وهو لا يتوقف على الألفاظ فإن ما يوصل إلى التصور ليس لفظ الجنس والفصل بل معناهما بل وكذلك يوصل إلى التصديق مفهومات القضايا لا ألفاظها ولكن لما توقف إفادة بسم الله الرحمن واستفادتها على الألفاظ صار النظم فيها مقصودا بالعرض وبالقصد الثاني. بس سوال ہے منطق کے اندر مقصود تو قول شارع اور حجت ہے تو یہ تو معنی ہے. یہ تو یہ منطق کے اندر دلالت اور الفاظ کی بات کیوں کرتے ہیں جی؟ ویلے ہوندے نے جی یہ جی اس کام تے لگے رہندے نے. تو اس کا جواب دیتے ہیں. اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ منطقی کا مقصود کیا ہے وہ بچ پڑ دیا. پھر یہ بات ٹھیک ہے لیکن استاد کا سمجھانا اور شاگرد کا سمجھنا یہ بغیر الفاظ کے اور الفاظ معنی پر دلالت کرتے ہیں، اس لیے دلالت کو سمجھنا بھی ضروری ہے. تو یہ جو الفاظ کی بات ہے اور الفاظ سے پہلے دلالت کی ہے یہ منطقی کا مقصود نہیں ہے. اے راہ وچوں روڑے ہٹائے نے. کی کہتے ہیں؟ راہ وچوں روڑے ہٹائے نے. جی مقصود وہی ہے کون؟ قول شارع اور حجت. کیا کہ جی سوال ہے منطقی بات کرتا ہے قول شارع اور حجت سے اور یہ تو معنی ہے اور تو پھر منطقی کو کیا ضرورت ہے کہ وہ الفاظ کی اور الفاظ سے پہلے دلالت کی بات کرتے ہیں جی. تو اس کا جواب یہ ہے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مقصود منطقی کا حجت ہی ہے لیکن افادہ اور استفادہ یہ موقوف ہے الفاظ پر اور الفاظ جو ہیں وہ دلالت کرتے ہیں معنی پر، اس لیے پہلے دلالت کی بات کرتے ہیں. پھر الفاظ کی یہ بالعرض اور یہ مقصود نہیں ہے بالطبع یہ بات کرتے ہیں چونکہ مقصود میں اس کو دخل ہے. جی ہوں ادھر دیکھو میں کہتا ہوں کہ نئی مشغولیت منطقی کے لیے اس حیثیت سے کہ وہ میں نے ایسو کیوں کہا ہے کہ منطقی اگر نہ پڑھا رہا ہے تو پھر اس کا مقصد الفاظ ہی ہیں. اگر منطقی صرف پڑھا رہا ہے تو پھر اس کا مقصد الفاظ ہی ہوتے ہیں. منطقی اس حیثیت سے کہ تو نہیں اس کا شغل نہیں اس کی مشغولیت الفاظ کے ساتھ. کیوں؟ دلیل کیونکہ منطقی بحث کرتا ہے کس سے؟ قول شارع سے اور ان دونوں کے ترتیب سے. ان دونوں کی بھئی قول شارع کس طرح بنتا ہے
جنس سے، نو سے، فصل سے، خاصہ، ہاں جی سارے. اور یہ جو ہے نا قول، شارع اور حجت اور ان کی ترتیب کی کیفیت، یہ الفاظ پر موقوف نہیں ہے. یہ الفاظ پر کیا کہ سمجھا گی یہ کیوں نہیں ہے موقوف؟ انہوں نے ایک باری کہ نہیں مشغولی. مشغولیت منطقی کے لیے من حیث او خلاصہ دسیا پہلے سوال جواب دا. کیونکہ منطقی بات کرتا ہے قول، شارع اور حجت سے اور ان کی ترتیب کی کیفیت سے. اور یہ کام یہ کام نہیں موقوف الفاظ پر. کیوں؟ دھیان کری. کیونکہ وہ معلوم تصوری جو پہنچاتا ہے مجہول تصوری تک، وہ جنس اور فصل کا لفظ نہیں ہے. حیوان ناطقن کا جو لفظ ہے، یہ لفظ پہنچا رہا ہے انسان کی حقیقت تک، بلکہ ان کا معنی ہے. یہ تو صرف لفظ بولے ہیں کہ ان کا جو معنی ہے یہ انسان میں پایا جاتا ہے، لہذا انسان کی حقیقت یہ ہے. اور سمجھی؟ اور اسی طرح وہ شے جو پہنچاتی ہے تصدیق تک، وہ قضایا کے مفہومات ہے نہ کہ قضایا. العالم متغیر و کل متغیر حدث کا جو لفظ ہے یہ پہنچاتا ہے العالم و حدث تک، کہ ان کا جو مفہوم ہے، جو معنی سمجھ آ رہا ہے، وہ پہنچاتے ہیں. ایشا بس جی سنیں جی کیا کیونکہ وہ معلوم تصوری جو موجود تصوری تک پہنچاتا ہے وہ جنس اور فصل کا لفظ نہیں ہے، بلکہ ان کا یہ بدیہی بات ہے جی. اسی طرح وہ معلوم تصدیقی جو موجود تصدیقی تک پہنچاتا ہے وہ قضایا کے مفہومات ہیں نہ کہ. لیکن جب کہ یہ استاد کی نظر سے، اگلا شاگرد کی نظر سے ہے، لیکن جب کہ موقوف ہے استاد کا شاگرد کو معنی کا فائدہ پہنچانا. سنیں، استاد کا اور شاگرد کا استاد سے معانی کا فائدہ حاصل کرنا، جب کہ یہ موقوف ہے کس پر؟ بھائی بولنا ہے تو تاں ہی حاصل ہونے ہیں نا، بولنے بغیر کی پتہ لگنا ہے جی. تو پھر ہو گئی جواب ہی لمحہ دا، ہو گئی نظر الفاظ میں مقصود بالعرض. مقصود بالذات نہیں، مقصود بالذات وہ کون ہے؟ قول، شارع اور حجت ہے. یہ مقصود بال اور بالقصد ثانی، یعنی یہ ثانوی طور پر اس کی ثانوی حیثیت ہے. پہلی حیثیت جو ہے منطقی کے لیے وہ حجت اور قول، شارع اور کس کی ہے؟ حجت کی ہے. اے شاباش سے سمجھا گی کیا کہ جی. لیکن جب کہ ہے موقوف معنی کا افادہ اور استفادہ الفاظ پر، تو ہو گئی نظر الفاظ میں مقصود بالعرض اور بالقصد ثانی. ایک منٹ تھوڑا آگے پڑھنا پھر منع کر دیں. لما كان النظر فيها من حيث انها دلائل المعاني قدم الكلام في الدلاله. سوال ہے تو پھر دلالت کی بات الفاظ سے پہلے کیوں کی ہے؟ ہاں جی سوال ہے کہ پھر دلالت کی بات الفاظ سے پہلے کیوں؟ تو جب کہ نظر فی الالفاظ ہے، الفاظ میں جو غور و فکر ہے اس حیثیت سے ہے کہ الفاظ معنی کے دلائل ہیں، الفاظ اور دلالت کرتے ہیں. تو اس وجہ سے مقدم کیا مصنف نے کلام کو دلالت میں. جی تو اس کا جواب یہ ہے کہ جب کہ نظر فی الفاظ اس حیثیت سے ہے کہ الفاظ معنی پر دلالت کرتے ہیں، تو مقدم کیا دلالت کی بات کو الفاظ کی بات. اس پر اے شاباش سے میں کہتا ہوں نہیں مشغولیت منطقی کے لیے اس حیثیت سے کہ وہ منطقی ہے، نہیں مشغولیت کس کے ساتھ؟ الفاظ کے ساتھ. کیوں؟ کیونکہ منطقی بحث کرتا ہے قول، شارع سے اور حجت سے اور ان دونوں کی ترتیب کی کیفیت سے، اور یہ یعنی ہر ایک نئی موقوف، اور یعنی یہ بحث کرنا ان سے نئی موقوف الفاظ پر. منع کرنے کیا شامہ. میں کہتا ہوں نہیں مشغولیت منطقی کے لیے اس حیثیت سے کہ وہ منطقی ہے الفاظ کے ساتھ، کیونکہ منطقی بات کرتا ہے قول، شارع اور حجت سے اور ان کی ترتیب کی کیفیت سے، اور یہ بات کرنی نہیں موقوف الفاظ پر. کیونکہ وہ شے جو پہنچاتی ہے تصور تک نہیں ہے وہ شے جنس اور فصل کا لفظ، بلکہ ان دونوں کا معنی. اور اسی طرح وہ شے جو پہنچاتی ہے تصدیق تک
قضایا کے مفہومات ہیں اور صغرا کبرا، نہ کہ الفاظ کن کے قضایا کے شابہ جی۔ وہ شے جو پہنچاتی ہے تصور تک نہیں ہے وہ شے جنس اور فصل کا لفظ، بلکہ وہ ان دونوں کا معنی ہے۔ اور اسی طرح وہ شے جو پہنچاتی ہے تصدیق تک وہ قضایا کے مفہومات ہیں، نہ کہ الفاظ قضایا کے۔ لیکن جب کہ موقوف ہے معانی کا فائدہ پہنچانا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور معانی کا فائدہ حاصل کرنا، جب کہ یہ موقوف ہے کس پر؟ الفاظ پر، تو ہو گئی نظر کس کی؟ اور منطقی کی ہو گئی نظر الفاظ میں، مقصود بالعرض اور مقصود بالقصد ثانی، منع کر سکتا۔ اور لیکن جب کہ ہے موقوف معنی کا فائدہ دینا اور معنی کا فائدہ حاصل کرنا الفاظ پر، تو ہو گئی نظر منطقی کی الفاظ میں مقصود بالعرض اور مقصود بالقصد ثانی۔ اور جب کہ ہے نظر الفاظ میں اس حیثیت سے کہ الفاظ معنی کے دلائل ہیں، نہ کہ اس حیثیت سے کہ بھی الفاظ موجود ہیں یا معدوم ہیں یا جوہر ہیں یا عرض ہیں، یہ باتیں نہیں ہیں، تو مقدم کیا مصنف رحمہ اللہ نے کلام کو دلالت میں، شابہ جی۔ اس حیثیت سے کہ الفاظ معنی کے دلائل ہیں تو مقدم کیا مصنف رحمہ اللہ نے کلام فی دلالت کو۔ شابہ سے